9ویں محرم کا دن گزر چکا اور پھر عاشور کی رات آئی۔ میرے آقا حسین ابن علی نے اپنے اصحاب اور اعزار رشتہ داروں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ تم سے بہتر ساتھی کسی کو نصیب نہ ہوئے، لیکن دیکھو یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، میں تم سے بیعت واپس لیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اصحاب حسین کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مولا لعنت ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بغیر باقی رہے۔ حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو جنت کی بشارت دی اور علم امامت سے جنت کا نظارہ کروایا۔ حضرت زینب کے خیمے میں 3 دنوں کے پیاسے بچے پیاس پیاس کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ صدائیں جب بریر ہمدانی کے کانوں میں پڑیں تو وہ فوراً چند ساتھیوں کے ہمراہ نہر فرات پر پہنچے۔ شدید جنگ ہوئی۔ شیر علی حضرت عباس مدد کو پہنچے۔ شدید جنگ میں اصحاب حسین کی کچھ شہادتیں بھی ہوئیں۔ رات گزر گئی، صبح صادق طلوع ہوئی اور شہزادہ علی اکبر کی آواز صحرا میں گونج اٹھی۔ امام حسین کے اصحاب نے امام کی امامت میں نماز ادا کی۔ اصحاب حسین ابھی مصلی پر ہی تھے کہ یزیدی لشکر میں حملہ آور ہونے کے اثرات نظر آنے لگے۔ حسین مصلی سے کھڑے ہوئے اور 72 لوگوں کی یوں ترتیب بنائی کہ میمنہ میں 20 افراد، میسرہ میں 20 افراد اور قلب لشکر 30 افراد۔ علمدار لشکر حضرت عباس کو مقرر کیا گیا۔ 10 بجے کے قریب عمر سعد کے حکم پر یزیدی فوج 3 دن کے بھوکے پیاسے مسافروں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ مولا حسین نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی اور رسول خدا کی ذرہ زیب تن کی۔ خندق میں آگ جلا دی گئی۔ لشکر یزید نے ہر طرف گھیرا ڈال دیا تو امام حسین نے بلند آواز میں پوچھا کہ تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو لشکر سے آواز آئی کہ تمہارے باپ علی کی دشمنی میں۔ امام حسین کے وعظ کا اثر پوری فوج میں سے صرف جناب حر پر پڑا۔ حر نے ابن سعد کے پاس جا کر اس سے آخری ارادہ پوچھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر امام کی خدمت میں آ پہنچا۔ امام نے حر کو معافی دے کر جنت کی بشارت دی۔ حمید ابن مسلم کے مطابق عمر بن سعد نے لشکر حسینی پر پہلا تیر چلایا اور اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جناب حر کو ایوب مشرا نے ایک کوفی کی مدد سے میدان جنگ میں شہید کر دیا۔ حر کی شہادت کے بعد عمر سعد کے لشکر سے 2 مبارز مقابلے کے لیے آئے، جن کو حبیب ابن مظاہر اور ابن حسین نے چند لمحوں میں جہنم واصل کر دیا۔ کئی مبارز کو اصحاب حسین نے جہنم واصل کیا۔ عمر بن سعد نے محسوس کر لیا کہ ایک ایک کے مقابلے میں اصحاب حسین کا مقابلہ کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے، تو اس نے فوج کو اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ ایک بہت بڑے تیر انداز دستے نے لشکر حسین پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آدھے سے زیادہ اصحاب حسین تیروں کی بارش میں زخمی یا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین اپنے باقی ماندہ 32 کے لگ بھگ اصحاب کو لے کر عمر سعد کے لشکر پر کسی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے۔ امام حسین کا یہ چھوٹا سا دستہ جس طرف منہ کرتا، عمر سعد کے لشکر کی صفیں صاف ہو جاتیں۔ اس حملے میں دشمن کے بے شمار سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حسین کے یہ بھوکے پیاسے شیر دشمن پر ایسے جپٹ رہے تھے کہ دشمن کے افسروں تک ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لشکر کوفہ کے کمانڈر نے عمر سعد کو پیغام دیا کہ مزید تیر انداز اور بھاری کمک بھیجی جائے۔ عمر بن سعد نے 500 تیر اندازوں کو حسین بن نمیر کی سربراہی میں غروہ بن قیس کی مدد کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے امام کے اصحاب پر ایک ساتھ تیر برسائے۔ 14 ساتھیوں کے علاوہ امام کے تمام ساتھی اس حملے میں شہید ہو گئے اور باقی ماندہ 14 بھی پیادہ ہو گئے۔ عمر سعد نے آواز لگائی کہ آگ لاؤ اور خیموں کو جلا دو۔ ثبت بن اربعی نے عمر کو سمجھا کر اس حرکت سے باز رکھا۔ دوران جنگ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ تیر مسلسل برس رہے تھے۔ امام نے تیروں کے سائے میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نماز کا اہتمام کیا۔ زہیر ابن کین اور سعید بن عبداللہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر تیر اپنے جسم پر لینے لگے۔ سعید کے جسموں میں تلواروں اور نیزوں کے زخموں کے علاوہ 13 تیر پیوست ہوئے۔ حسین کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار ہو گئے اور بقصد شہادت میدان میں عازم ہوئے اور میدان میں آ کر آواز بلند کی کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ جنات کے ایک گروہ نے شہادت نصرت حاصل کرنے کی خواہش کی تو امام نے جنات کو دعائے خیر دی اور کہا کہ یہ آواز تو میں تمام حجت کے لیے لگائی کہ دشمنوں کے پاس کوئی جواز باقی نہ رہے۔ میرا مقصد تو شہادت کا مرتبہ پانا، اسلام کی بقا اور حق و باطل میں فرق ہے۔ آپ کی گفتگو جنات سے جاری تھی کہ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں ایک چھڑی کے سہارے خیمے سے باہر نکلے۔
امام حسین نے جناب کلثوم کو آواز دی کہ عبد بیمار کو روکو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سادات کا سلسلہ نسل و نسب بھی ختم ہو جائے۔ امام نے اپنے استغاثہ کا اثر جب خیموں پر دیکھا تو واپس خیمے تشریف لائے، اسرار امامت زین العابدین کے سپرد کیے، میدان جنگ کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہی تھے کہ 4 سال کی سکینہ بنت حسین گھوڑے کے سم سے لپٹ گئیں۔ حسین نے شہزادی کو پیار کیا اور صبر کی تلقین کی کہ یکا یک آواز بلند ہوئی کہ 6 مہینے کا شہزادہ علی اصغر جھولے سے گر گیا۔ امام حسین نے بڑھ کر علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور مقتل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میدان میں پہنچ کر ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر علی اصغر کو بلند کیا اور فوج اشقیاء کو آواز لگائی، دیکھو اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور اس معصوم کی زبان سوکھ گئی ہے۔ اگر میں تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو اس معصوم میں جرم کی سکت نہیں ہے، اسے 2 گھونٹ پانی دے کر اس کی جان بچا دو، یہ تو بے خطا ہے۔ پرتاثیر صدا کا اثر یہ ہوا کہ فوج کے شقی القلب لشکری بھی رو پڑے۔ عمر سعد نے جب دیکھا تو حرملہ کو حکم دیا کہ حسین کی آواز کو اپنے تیر سے فوراً بند کر دو۔ حرملہ نے وہ تیر اپنی کمان میں جوڑا جس سے گھوڑوں اور اونٹوں پر حملہ کیا جاتا تھا۔ تیر چلا اور علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے علی اصغر کے خون سے چلو بھر لیا اور چاہا کہ خون کو آسمان کی طرف پھینکیں۔ آسمان سے آواز آئی، مولا یہ خون ناحق آسمان کی طرف مت پھینکیے ورنہ قیامت تک آسمان سے بارش نہ برسے گی۔ زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی کہ مولا میں تا قیامت بھانج ہو جاؤں گی۔ مولا نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا کہ میں اسی حالت میں محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں گا۔ اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھودی اور شہزادہ علی اصغر کو اس میں دفن کر دیا۔ علی اصغر کو دفنا کر تنہا خیام اہل بیت پہنچے، اہل بیت کو آخری سلام کیا اور کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اے زینب، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے سکینہ، تم پر میرا الوداعی سلام ہو، تم لوگوں کا خدا حامی و ناصر ہو۔ ہر بلا اور ہر مصیبت میں خدا کو یاد رکھنا، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا، ہر مصیبت کو راحت سمجھنا، رسیوں سے ہاتھ بندھیں تو اف مت کرنا، چادر چھن جائے تو صبر کرنا، اماں زہرا کے صبر اور بابا علی کی جرأت کا مظاہرہ کرنا۔ اے بہن زینب، اسیران اہل بیت کا یہ قافلہ اب تمہارے سپرد ہے، زین العابدین کو غش سے جگا دو، ہوشیار کر دو، اب تو کو زنجیر پہننے کا وقت آ گیا ہے، اب جنگل بیابان کانٹوں پر چلنے کا وقت آ گیا ہے، اب کوفہ و شام کے بازاروں اور تماشائیوں کا ہجوم اور اہل بیت کی باسمت خواتین کے ننگے سروں کا وقت آ گیا ہے۔ ہائے افسوس، میرا عبد بیمار ہے اور ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں شمر کے تازیانے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے عبد، میرے بعد تم امام ہو، اے جانے پدر اس کشتی کی سربراہی تمہارے ذمہ ہے، دیکھنا باپ کی محنت رائے گاہ نہ جائے۔ جب تیرے گلے میں لوہے کے توق، پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر تجھے ایک بازار سے دوسرے بازار، ایک منزل سے دوسری منزل پھیرایا جائے تو رضائے الہی اور استقامت کے جوہر دکھانا۔ میں یہ سفر نوکے نیزہ پہ طے کروں گا اور تم برہنہ پیروں اور توق اور بیڑیاں پہن کر رضائے الہی کے جوہر دکھلانا، توحید کے خطبے پڑھنا، ہدایت کے رستے بتانا اور رائے الہی میں مشکلات کو پھولوں کا ہار سمجھنا۔ مولا حسین نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے منگوائے اور انہیں بھی جگہ جگہ سے چاک کیا اور اپنی پوشاک کے نیچے پہن لیا۔ سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ یزیدی جب میرا لباس بھی لوٹیں گے تو میرا جسم برہنہ ہونے سے بچ جائے۔ فضا کو سلام کیا، بالی سکینہ کو پیار کیا، فرمایا بیٹی خدا کے سپرد، خیمے کا پردہ اٹھایا اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ میدان میں پہنچے، ایک بھوکے اور پیاسے کو ایک بڑے لشکر سے تنہا نبرد آزما ہونا تھا۔ دشمن کے لشکر پر نگاہ ڈالی اور مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے ظالموں، میرے قتل سے باز آؤ، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو، تم جانتے ہو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، میرے بابا علی سابق الاسلام ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا تمہارے نبی کی بیٹی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سردار جوانان بہشت فرمایا ہے۔ افسوس، تم کیسی بری امت اور بری قوم ہو کہ تم کو خدا کا خوف ہے نہ رسول سے شرم ہے،
تم اپنے نبی کی ذریت اور اپنے رسول کی آل کا خون بہاتے ہو اور میرے خون ناحق پر آمادہ ہوئے ہو، حالانکہ نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے نہ کسی کا مال چھینا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھ کو قتل کرتے ہو۔ میں تو دنیا سے بے تعلق اپنے نانا رسول کی قبر پر مجاور بن بیٹھا تھا، تم نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا اور مجھے نانا کی قبر پر بیٹھنے نہ دیا۔ سنو، اب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا موقع دے دو کہ میں نانا کی قبر پر جا بیٹھوں یا خانہ خدا میں پناہ لے لوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام حجت کے لیے عمر سعد کو بلایا اور اس سے فرمایا، تم میرے قتل سے باز آؤ، مجھے پانی دے دو۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر میرے مقابلہ کے لیے ایک ایک شخص کو بھیجو۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کی تیسری درخواست منظور کی جاتی ہے اور آپ سے لڑنے کے لیے ایک ایک شخص مقابلہ میں آئے گا۔ معاہدے کے مطابق حسین ابن علی کے مقابلے میں ایک ایک کر کے یزیدی آنے لگے اور باری باری کٹ کر زمین پر گرتے رہے۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے لشکریوں کو کہا، کیا دیکھتے ہو؟ سب مل کر حسین پر ٹوٹ پڑو، یہ علی کا شیر ہے، تم اس سے اکیلے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب نے مل کر حملہ کیا، لیکن علی کے شیر نے لشکر عمر کا نقشہ بگاڑ دیا۔ لشکر تتر بتر ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ حسین ابن علی ابھی سانس نہ لینے پائے تھے کہ 28,000 کے لشکر نے پیادوں، سواروں اور 4,000 تیر اندازوں کے ہمراہ پھر حملہ کر دیا۔ علی کے پیاسے شیر نے ایک بار پھر سے ایسے شجاعت کے جوہر دکھائے کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سر برسنے لگے، دھڑ گرنے لگے، آسمان تھر تھرا اٹھا، صفیں الٹ کر دھرم برم ہو گئیں۔ علامہ اصفر لکھتے ہیں کہ حسین جدھر منہ کرتے لشکر ٹڈیوں کی طرح بکھر جاتا یا کٹی ہوئی فصل کی طرح زمین پر گر پڑتا۔ حسین جنگ کر رہے تھے کہ زینب سلام اللہ علیہ خیمے سے برآمد ہوئیں اور عمر سعد کو للکار کر کہا، اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے کہ ابو عبداللہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ عمر سعد رو پڑا، آنسو داڑھی پر برسنے لگے۔ اس نے منہ پھیر لیا اور منہ چھپا لیا۔ عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ رستم بہادری میں پوری دنیا میں مشہور تھا، لیکن کربلا میں حسین کی شجاعت دیکھ کر رستم کی بہادری کسی کھاتے میں نظر نہیں آتی۔ وہ لکھتا ہے کہ حسین کے چاروں طرف یزیدی فوج، آسمان سے آگ برساتا سورج، پاؤں میں صحرا کی تپتی ریت، 3 دنوں کی بھوک اور جاں بلب پیاس، جسم پر ہزاروں خون رستے زخم، اور حسین میدان میں دشمن پر شیر کی طرح جپٹ رہا تھا۔ دوران جنگ پکار پکار کر کہتے تھے، نانا آئیے اپنے بھوکے پیاسے نواسے کی جنگ دیکھیے، بابا علی آپ آئیے بھوکے پیاسے بیٹے کی جنگ دیکھیے، اماں زہرا آئیے اپنے لال کی جنگ دیکھیے۔ جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہوئے، آسمان کی طرف منہ کیا، آسمان سے صدا آئی، اپنے وعدہ طفلی پورا کرو۔ تلوار نیام میں رکھی، ہاتھوں کو رکنا تھا کہ 40 افراد نے آپ کو گھیرے میں لے کر وار کرنا شروع کیے۔ مسلسل وار ہو رہے تھے کہ ایک پتھر آپ کی پیشانی اقدس پر آ کر لگا، پھر ایک ملعون نے تیر آپ کی پیشانی پر چلایا۔ پیشانی پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک تیر آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ صالح ابن وہب نے پوری طاقت سے آپ کے پہلو پر تلوار کا وار کیا، شیر علی زمین پر گرا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مالک بن نصر نے سر پر تلوار کا وار کیا، ابن شریک نے کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ حسین دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھے کہ عمر سعد کی آواز آئی، اب دیر کس بات کی ہے، حسین کا سر کاٹ لو۔ شاس ابن ربیع سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو حسین کی شکل میں رسول اللہ کی تصویر نظر آئی، وہ بھاگا اور کانپ اٹھا۔ پھر 2 اور ملعون آگے بڑھے لیکن جرأت نہ کر سکے۔ پھر شمر ملعون آگے بڑھا اور خنجر لے کر سینہ حسین پر سوار ہو گیا۔ مولا نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو بولا کہ میں شمر ہوں۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کہ بہت اچھی طرح، تو علی کا بیٹا ہے، محمد کا نواسہ ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ پھر تو مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے یزید مال و دولت دے گا۔ آپ نے شمر سے کہا کہ مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دے۔ شمر نے نماز کی اجازت دی۔ امام جب سجدے میں سر لے کر گئے تو شمر نے 12 ضربوں سے امام حسین کا گلوئے مبارک کاٹ دیا، سر نیزے پر بلند کیا۔ بریدگی کے بعد امام حسین کے لباس کو لوٹا گیا۔ ایک ملعون نے انگوٹھی نکالنے کے لیے انگلی ہی ہاتھ سے کاٹ لی۔ اللہم علن قتلۃ حسین ہی و اصحابہ۔